بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوة وآثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں؟ انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ مکے والوں سے کہا جا رہا اور پھر ہم سے کہا جا رہا گزشتہ قوموں کو دیکھو، کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں ہیں تاکہ ان لوگوں کا انجام دیکھ لیتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ طاقت اور زمین پر تعمیرات کرنے میں، آثار بنانے میں ان سے کہیں زیادہ زبردست بڑے انہوں نے شہر مکے والوں کا موازنہ کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا بنایا مکے میں، چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں تمہارے، وہ جو پہاڑ کاٹتے تھے، وہ جنہوں نے ارم شہر بسا لیا تھا وہ کہاں ہیں؟ ان کی بستیوں، ویران بستیوں سے، کھنڈرات سے تم گزرتے ہو، ان سے کہیں زیادہ زبردست تھے۔ پس اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں گرفت میں لے لیا اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ ضیاء الحق کی قبر پہ کتا بیٹھا ہوا تھا، کسی نے فوٹو لگائی ہوئی تھی۔ پورے پاکستان میں نفرت اور فساد اور مذہبی فرقہ واریت اور زبان کی بیس پر تقسیم کرنے والا یہ ظالم انسان مرا بے بسی سے، اور اس کے بعد عبرت کی جگہ بنا ہوا، کوئی لفٹ بھی نہیں کرواتا۔ گزشتہ فرعون ہو یا آج کے فرعون ہو، اللہ کی پکڑ سے کسی کی گردن نہیں بچتی، اور خدا سب کو پکڑتا ہے، اور یہاں ڈھیل بھی دے دے تو بالآخر میں اس نے پکڑنا ہے، اور جو گناہ کیے ہیں ان کی مناسبت سے سزا بھی۔ قیامت کی ایک بات یہ ہے، ایک بندہ اس نے 1,00,000 بندے کو قتل کر دیا، اگر دنیا میں سزا دی جائے تو کیا دی جائے گی؟ زیادہ سے زیادہ بہت بھی اس کو تکلیفیں دی جائے، ایک دفعہ مر گیا ختم۔ لیکن قیامت میں وہ کہیں گے کہ ہمیں یا مالک لیقض علینا ربک، اے مالک جہنم کے داروغہ کا بڑے جو اس کا انچارج ہے، اس کا نام کہیں گے اے مالک، یعنی وہ فرشتہ، تیرا رب ہمیں مار کیوں نہیں دیتا؟ یہ زندگی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو وہ مالک جواب دے گا انکم ماکثون، تمہیں رکنا ہے یہاں پر، اور ایک موت نہیں کئی موتوں کو پکارو، تب بھی یہ پکار تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں گرفت میں لے لیا اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر ان کے پاس آتے تھے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، پھر اللہ نے بھی انہیں گرفت میں لے لیا۔ یقیناً اللہ قوی، بہت ہی قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب ان قوموں میں سے ایک قوم کی مثال دی جا رہی ہے، قوم فرعون، اور اس کے بعد اس کے اندر ہی مومن آل فرعون کا قصہ ہے۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر اور واضح دلائل دے کر بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ تو بہت جھوٹا جادوگر ہے، ساحر کذاب۔ یہ الفاظ مکہ والوں نے رسول اللہ کے بارے میں کہا، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، ساحر ہے اور کذاب ہے۔ 3 نام، فرعون اقتدار کی علامت ہے، حامان سیاست کی بھی ہے، یعنی فکر، چالیں چلنا،
یہ وزیر تھا اس کا، اور انجینئرنگ کی بھی ہے، آگے چل کے قرآن بتائے گا۔ فرعون نے اس سے کہا تھا کہ یہ موسیٰ کس اللہ کی بات کرتا، مجھے تو بڑا ٹیکنیکل تھا، ڈائریکٹ نہیں کہا جھوٹا ہے، مجھے گمان ہے جھوٹا ہے، لیکن ہم چیک کرتے ہیں پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ ایک اونچی بلڈنگ بناؤ، میں اوپر جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ موسیٰ کا جو اللہ ہے یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ پبلک کو تو نیچے سے نظر نہیں آ رہا تھا ان کو فراڈ لگانے کے، تو یہ انجینئر بھی تھا۔ تو اقتدار کی علامت فرعون، سیاست اور مثلا دنیاوی ترقی اور عمارتیں بنانا اس کی علامت حامان، اور مال و دولت کی علامت قارون۔ یہ تینوں طاقتیں حضرت موسیٰ کے مقابلے پر، اور حضرت موسیٰ اپنے وہ پھٹے پرانے کپڑے اور ہاتھ میں عصا لے کر اللہ کے دین کی دعوت دینے فرعون کی طرف آتے ہیں۔ پس جب وہ ان کے پاس حق، ہمارے پاس سے حق لے کر آ گئے، یعنی حضرت موسیٰ آ گئے، تو یہ لوگ کہنے لگے جو اس کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو، مگر کافروں کی چال تو ناکام ہی جاتی ہے۔ دلال کا لفظ یوز کیا، گمراہی جو چال کا گمراہ ہو جانا، یعنی اپنے ہدف تک نہ پہنچ سکنا، جس کام کے لیے چال چلی تھی وہ ہدف حاصل نہ ہو۔ انہوں نے کہا ان کے بیٹے مار دو، کمزور کرو، اور ان کی بیٹیوں کو، عورتوں کو غلامی اور کنیزی کے لیے ان کو زندہ رکھو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔